فرائض و اعمال کی ادائیگی نہ کرنے پر مواخذہ۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں فرمایا، آج شب ہم اندھیرے اندھیرے روانہ ہو جائیں گے، لہٰذا ہمارے ساتھ وہ شخص نہ چلے جس کے پاس کمزور یا کڑوے مزاج کا اونٹ ہو۔ اس کے بعد ایک شخص نے اپنی کڑوی اونٹنی کی کس لی، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اس پر سے گرا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی اور مر گیا۔ آپ نے اس کو دفن کرنے کا حکم دیا، پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعلان کرنے کا حکم دیا کہ جنت کسی نافرمان کے لیے حلال نہیں ہے۔ انہوں نے حسب الحکم یہ اعلان کر دیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان کی نگرانی کے لیے ایک شخص تعینات تھا جس کا نام کرکرا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا وہ تو دوزخ میں ہے۔ یہ سن کر صحابہ اس کا سامان ٹٹولنے لگے، دیکھا تو اس میں مال غنیمت کا ایک عبا ملا جو اس نے خیانت کر کے چرا لیا تھا، ایک چادر، ایک رومال۔ اس نے مال غنیمت تو ہوتا ہے نا کہ اس کے حصے ہوتے مجاہدین میں تقسیم ہوتا ہے، تو بعض بندے جو ہوتے وہ آنکھوں کی بھوکے ہوتے، ٹھیک، تو وہ اس نے چرا کر رکھ لی۔ یزید بن خالد سے روایت ہے کہ خیبر کی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہیوں میں سے ایک شخص کا انتقال ہو گیا۔ نماز جنازہ کے لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کی گئی تو آپ نے فرمایا اپنے رفیق پر تم ہی نماز پڑھ لو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ سے کنارہ کشی دیکھ کر لوگوں کے چہرے متغیر ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اس شخص نے جہاد کے مال میں خیانت کی ہے۔ اس کا سامان تلاش کیا گیا تو اس میں یہود کے منکوں کا ایک منکا ملا جس کی قیمت 2 درہم بھی نہ تھی۔ اب 2 درہم سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو جنازے کی نماز ہے اس سے وہ محروم ہو گیا۔ 2 درہم کیا چیز تھی، لیکن اتنی بڑی سعادت کہ نبی نے جنازہ اس کی نہیں پڑھی۔ آپ اندازہ کریں، دین عمل کا نام ہے، اطاعت کا نام ہے۔ جو اطاعت کرے گا وہ نجات پائے گا، جو اطاعت نہیں کرے گا وہ مار کھائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آپ اندازہ کریں، دنیاوی لحاظ سے اگر دنیا کے ساتھ اپنا مقابلہ کریں بحیثیت قوم پاکستانی، ہماری کوئی حیثیت نہیں، میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، دین کی نہیں، ہمیں کچھ نہیں سمجھا جاتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ڈنکیاں لگا کر کس کس طریقے سے اپنے جان کو موت کے منہ میں ڈال کر ہم دنیا کمانے جاتے ہیں۔ 20 سال ہو جاتے واپس نہیں آ سکتے، ماں مر گئی، باپ فوت ہو گیا، عزیز رشتہ دار چلے گئے، جنازے میں نہیں آ سکتے، اور کاغذات نہیں بنے، جی کاغذات نہیں بنے۔ اس طرح ہم دنیا حاصل کرتے ہیں۔ یار دنیا بھی ہماری بری، عمل نہ کریں آخرت بھی بری۔ پہلے تو قبر ہے، پتہ نہیں کتنا عرصہ، جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے وفات پا گیا آج تک اندازہ کرو نا کتنے 100 سال گزر گئے، کتنے ہزاروں سال۔ جو عمل ٹھیک نہیں تھے کیا حشر ہے ان کا قبر کے اندر۔ نجات تو جنت میں جانے کے بعد ملے گی نا، اس سے پہلے تو نہیں ملے گی۔ قبر میں تو اس کی سزا ملے گی جو اس نے برے عمل کیے ہیں، ملتی رہے گی، مزہ چکھتا رہے گا۔ آپ اندازہ کریں کوئی کھیل ہے یہ۔ دنیا بھی ٹھیک نہیں ہے، صبح جاتے شام کو آتے۔ اب 24 گھنٹے میں سے دیکھیں یار، 23 گھنٹے آپ رکھ لیں، 1 گھنٹہ نہ نکالیں تو کتنا بڑا افسوس کا مقام ہے۔ 1 گھنٹہ نہ نکالنے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بننا، اس سے بڑی بیوقوفی کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی نادانی دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے کہ 23 گھنٹے اللہ کہتا جو کرنا ہے کرو، 1 گھنٹہ مجھے دو، 5 وقت کی نماز پڑھو، 11 مہینے جو کھاتے ہو جیسا کھاتے ہو حلال کھاؤ، کوئی منع نہیں ہے، جدوں تک ڈاکٹر نہ منع کرے، حرام سے بچنا، ہر چیز کھاؤ، لیکن 1 مہینہ رمضان کا سحری سے لے کر مغرب تک اپنے آپ کو کنٹرول کرو۔ 11 مہینے تمہارے 1 مہینہ مجھے دے دو۔ زندگی میں 1 مرتبہ کماؤ، دولت جتنی کما سکتے ہو حق ادا کرتے رہو، بس زندگی میں 1 مرتبہ میرے گھر کی زیارت کرنا، زندگی میں 1 مرتبہ کماؤ پیسے، پورے سال میں 2.5% زکات نکالنا۔
پورے سال میں سال گزرنا شرط ہے، سال سے پہلے مال ہلاک ہو گیا، زکوٰۃ ساقط۔ کتنا آسان رکھا ہے، اس انداز سے دیکھیں نا ذرا، کتنا آسان کیا ہمارے لیے۔ کہا کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں لیٹ کر پڑھ لو، اشاروں سے پڑھ لو، لیکن نماز کی معافی نہیں۔ ہلے جی ہلے بچہ ہے، ہلے بچہ ہے، جدوں تک شادی نہ ہوئے بچہ ہے، پھر ہن بال بچے والا ساڈی گل کتنے سندا، بال بچے والا بال، پھر بڈھا ہو جائے ہن جی گوڈے جواب دے گئے نے۔ بھائی یہ مسجد میں کب آئے گا، یہ بہانے کب ختم ہوں گے؟ کوئی ہے تربیت کا زمانہ؟ ہمارا اندازہ کرے ذرا، کس زمانے ہم سیکھیں گے؟ بچپنے میں گزر گیا، آگے شادی ہو گئی تو اپنے بچوں کے بچپنے کے اندر ساری زندگی گزار دی، بڈھا ہو گیا اگے ریٹائر ہے، کدی اکھ خراب تے کدی گوڈا خراب تے کدی ٹنگ خراب تے کدی لک وچ درد۔ کیڑا تربیت دا زمانہ ہے جدے چ اپنے رب نو راضی کریے؟ دسو صحیح، یہ بہانے ہی نہیں ختم ہوتے۔ شریعت نبی سے کہا جا رہا ہے جب تک آپ دنیا میں موجود ہیں نبی جی عبادت سے چھٹکارا آپ کو نہیں ہے، جب تک آپ کے سانس میں سانس ہے آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، نبی سے کہا جا رہا ہے۔ ایک نماز چھوٹی میرے نبی کے، جس دن آپ کی وفات ہوئی فجر کی نماز آپ مسجد میں ادا نہیں کر سکے، اٹھائے جاتے نماز کے لیے، پھر غش کھا کر گر جاتے، پھر اٹھائے جاتے، پھر گر جاتے، اپنی جگہ۔ صحابہ جھٹکے لگتے صحابہ کو نبی کے انتظار میں، مولوی دا 1 منٹ نہیں نا، 1 منٹ انتظار نہیں کرتے، صحابہ کو جھٹکے لگ جاتے ایسے۔ نبی آئے نماز پڑھائے، پھر آقا علیہ السلام جب دیکھتے مجھ سے نہیں پڑھائی جاتی کہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ نبی دو جہان کا سردار جس کے شفاعت کے ہم متلاشی ہیں۔ یار آج کسی خوبصورت لڑکی کے ہاں رشتہ کرنا، وہ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں ہم پوری کرتے ہیں کیونکہ بچے کو پسند ہے۔ وہ نبی کہ ساری کائنات ایک طرف ہے، اس نبی کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، جس نبی کے الفاظ شفاعت ہی گناہ گار کے لیے غم کے تمام جو دکھ درد ہے وہ ختم کر دیں گے، صرف نبی کے الفاظ ہی۔ جس نبی کے الفاظ میں اتنی تاثیر ہوگی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس نبی کا اگر دیدار کرنا ہے تو پھر یہ کچھ چیزیں ماننی پڑیں گی، یہ کچھ شرائط ہے۔ 5 وقت کی نماز ہے، نبی کی سنتوں سے محبت ہے، نبی کے اداؤں سے محبت ہے، نبی کے طریقوں سے محبت ہے، نبی کی سنتوں سے محبت ہے۔ یہ چیزیں کریں گے تو پھر نبی کی سفارش، نبی کی شفاعت ملے گی۔ واللہ میرے نبی نے جس کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی اپنی زندگی میں چہرہ موڑا ہے، اور یہاں تک محدثین نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، جس کے چہرے پر داڑھی نہیں روضہ رسول پر حاضری دیتا ہے وہ نبی کو تکلیف دینے جاتا ہے، نبی کو سکھ پہنچانے نہیں جاتا، اللہ کے نبی اس سے چہرہ پھیر لیتے۔ اب تو نیا اب سیلفیاں کھنچوائی جا رہی ہیں، جہاں سے اللہ نے منع کیا اب تو انہوں نے بھی منع کر دیا۔ یہ مرض اتنا بڑھ گیا تھا، کب سدھریں گے ہم؟ خانہ کعبہ میں ہم نہیں سدھرتے، روضہ رسول میں بگدڑ مچائی نعرے لگا دے وہاں ہم نہیں سدھرتے، گھروں میں ہم نہیں سدھرتے، مسجدوں میں ہم نہیں آتے۔ اللہ غفور رحیم ہے، اللہ کی قسم اس طرح اللہ غفور رحیم نہیں ہے۔ مزاق ہے بھائی، جو کر دے رہو بدماشیاں دنیا جہان دی، جہاں صحابہ سے کہا جا رہا۔ اچھا جب حکم ہوا نا نبی کے سامنے آواز بلند مت کرو، ایک صحابی کی آواز بہت بلند تھی، انہوں نے تو چپ ہی روزہ رکھ لیا۔ اچھا ڈرتے ڈرتے نبی علیہ السلام سے پوچھ لیا، اس تو پہلے جڑے میں اونچی اونچی گلنا، آواز فطرتاً بعض بندوں کی ہوتی ہے نا کہ وہ آہستہ بول ہی نہیں سکتے، آواز ہی اونچی ہوتی۔ یا رسول اللہ میرے سارے عمل گئے، تو آپ نے فرمایا آپ کے لیے یہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کی آواز قدرتی اونچی ہے۔ صحابہ اس انداز سے، اور وہاں بگدڑ مچانا، وہ نبی سفارش کریں گے؟ آپ کیا کہا جا رہا ہے اور کیا کیا جا رہا ہے آپ اندازہ کریں۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ عمل کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ بڑھاپے میں آ کے شیر بھی شکار چھوڑ دیتا ہے، میں اور آپ مسجد میں آئے تو کیا کوئی اور کام ہے؟ پہلے یہ جاتے تھے دیہاتوں میں، اب نہیں جاتے۔ کیا کرنا ہے گھر میں بیٹھ کر؟ مسجد میں ہی آنا ہے، مجبوری ہے، سکون ہے، ماحول ہے، چلو مل لیتے ہیں۔ اتنے تو کوئی پوچھتا ہے کون ہے، ادھر شور ادھر شور، ادھر نو کوئی گال کٹے گی، ادھر فلانا کوئی کرے گا، اتنے دماغ خراب ہوتا ہے۔ مجبوری ہے مسجد میں آنا۔ اصل تو ہے جوانی میں آنا، جب فرصت ہو، جب آپ کے کام ہو، انہیں کیا کرے، انہیں پیچھے کر کے مسجد میں آئے۔ یہ ہے کمال، اس پر اللہ اجر عطا فرمائیں گے، اس پر اللہ تعالیٰ نجات کے فیصلے فرمائیں گے، ہدایت کے فیصلے فرمائیں گے۔
یہ کوئی وقت ہے جدوں گاگ نہ آیا ویکھیا ہن 10-15 منٹ گاگ نہ چل نماز پڑھ لئی، یہ کوئی طریقہ ہے نماز کا؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ آپ بتائیں بیرون ملک میں چرچ خرید کر مسجدیں بنائی جا رہی ہیں کہ نہیں؟ کیوں؟ وہ اپنے فلیٹ تو پڑھ لینا، کیا ضرورت ہے خریدنے کی؟ وہاں پیسہ کمانا اور پیسہ لگانا کتنا مشکل کام ہے، یورو اور ڈالر اور پاؤنڈ لگتے ہیں، لیکن مسجد کیوں بناتے ہیں؟ نوجوانوں آپ سے سوال ہے میرا، آپ مجھے جواب، ہر جگہ مسجد کیوں بناتے ہیں؟ بولے جی، جب کراچی پڑھنی ہو تو پھر مسجدیں بنا دی کی لوڑ ہے، سارے کراچی پڑھ لی۔ آپ سے گزارش ہے، نوجوان ہیں، اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا، آبا و اجداد مسلمان ہیں، مسجدوں میں کہیں بھی پڑھیں لیکن مسجد میں پڑھیں۔ اے نہیں جدوں ٹائم لبا نہیں، وقت پر جب اذان ہو اس کے بعد آئیں مسجد میں نماز پڑھے، پھر اگلے نماز تک آپ جہاں جانا چاہتے جو کرنا چاہتے کریں۔ وہ 15 منٹ اللہ کے لیے گھڑی ایسے نکال کر رکھے اپنے سامنے، 15 منٹ سے زیادہ لگے تو مجھے کہنا مولوی صاحب زیادہ لگ گئے، جڑی آج کل دی ساڑی 5G سپیڈ ہے، مینوں پتہ ہے 15 منٹ بھی نہیں لگتے، اس تو پہلا فرق 4 رکعت 3 منٹ میں ختم ہو جاتی ہیں، 12 رکعت کا اندازہ لگا لیں، 15 سے 20 منٹ اس سے زیادہ نہیں۔ اب 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ اللہ کو دینا نقصان فائدہ ہے، اور اس کے ساتھ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ دنیا میں رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ آخری بات کرتا ہوں، رزق کی تنگی نہیں ہوگی، قبر میں سختی نہیں ہوگی، حشر میں اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، پل صراط سے بجلی کی کڑک کی طرح پار ہوگا، بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا۔ 5 وقت کی نماز پر 5 وعدے اللہ کے۔ دنیا کا کوئی مذہب اتنا بڑا پیکج نہیں دیتا صرف نماز پڑھنے پر جو اسلام دیتا ہے، اور اللہ کا فرمان اور نبی کا فرمان دیتا ہے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، اپنے ساتھ اوروں کو بھی لانا ہے، خود نماز پڑھنی ہے۔ جو نماز نہیں پڑھے گا، یہ جو سزا ہے نا 2,88,00,000 سال، یہ جو نماز پڑھتا ہے اس کی سزا ہے، لیکن بعد جو پڑھتا ہے یہ سزا اس کی ہے، کیونکہ نبی کے زمانے میں کوئی تصوری منافق بھی نماز پڑھا کرتے تھے، اس لیے نماز نہ پڑھنے کی سزا اس زمانے محدثین، مفسرین، تبع تابعین کے ائمہ مجتہدین کے زمانے تک ایسا نہیں تھا کہ لوگ نماز نہ پڑھتے ہوں، اس لیے انہوں نے بھی سزا کا ذکر نہیں کیا۔ جو نماز نہیں پڑھتا کیا سزا ہونی چاہیے؟ حدیث میں جو نماز پڑھتا ہے لیکن اپنی مرضی سے پڑھتا ہے، دل کتا مصلح رکھ کے اتنے دکان تے پڑھ لی، اچھا جی گھر میں پڑھ لی، گزرتے حالے 5 منٹ چلو مسیتی واڑ اتنے جا کے نماز، یہ اس کی سزا ہے۔ 2,88,00,000 سال جہنم کے اندر جلے گا ایک نماز کا، اور اتنے دا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ 2,88,00,000 ضرب 50,000 کرو، آپ اندازہ کریں کنیا نمازہ چھڑیا نے تو کنے کھلے پہنے نے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، آئندہ سے بر وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عملی طور پر نمازوں کو ادا کرنے کی اور اپنی آخرت کی فکر اللہ ہم سب کو نصیب